بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کے سامنے مسئلہ توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، عنایت اور کرم سے مجھے اس ٹاپک کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو میں ٹاپک شروع کرنے والا ہوں کہ بچوں کے لیے، ٹین ایجر کے لیے کہ درس قرآن دینے کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی بھی توفیق دے، اور اس کے بعد ایک مسائل فقہ جو ہیں ان پر اور تصوف پر جو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ اسے پایہ تکمیل تک پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مسئلہ توحید اور رد شرک کے اندر جو منی ٹاپک پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے مسئلہ ربوبیت پر قرآن کریم کی آیات۔ قرآن کریم سے میں مختلف آیات کی یہ تلاوت کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے کے مشرک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک اور آپ سے پہلے، یعنی یوں کہہ لیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جب ان کی اولاد کے اندر کفر و شرک پھیل گیا تھا، اس زمانے سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے مشرک تھے وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے منکر تھے۔ منکر کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کاملاً یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ تنہا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے۔ انہوں نے اپنے خداؤں کو جو ان کے ذام میں تھے، کچھ زمینی اور آسمانی خدا جن کو وہ مانتے تھے وہ چاند، سورج، تارے تھے، اور زمین پر جن کو وہ خدا مانتے تھے وہ جنات تھے اور بت تھے، اور انہوں نے جنات کے بت بنائے ہوئے تھے، چاند تاروں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان بتوں کو وہ ذی روح سمجھتے تھے، ان کے اندر وہ جان سمجھتے تھے، ان کو ذوی العقول سمجھتے تھے، بے جان نہیں سمجھتے تھے، اور پھر انہی بتوں کو اور چاند تاروں کو اور جنات کو خدا کی اولاد انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور خدا کی ذات اور خدا کی خلق اور تدبیر میں ان کو شریک مان کر ان کو مستحق عبادت بنایا ہوا تھا۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی الربوبیہ۔ حافظ ابن تیمیہ کو اس مسئلے میں بہت بڑی یہ غلط فہمی ہوئی، اور اسی غلط فہمی کا آگے پرچار کر دیا گیا، ان کے متبعین اسی کو ماننے لگے کہ ربوبیت کے اندر شرک نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ انبیاء تو اس کے لیے آئے ہی نہیں تھے، انہوں نے تو کبھی ربوبیت کی دعوت نہیں دی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے اس مسئلے میں مختلف آیات تلاوت کی۔ مسئلہ ربوبیت اور قرآن کریم کی آیات پر آج یہ میرا آخری پروگرام ہے۔ اس کے بعد جو اگلا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ میں اس پر شروع کروں گا کہ رب، الہ اور اللہ ایک ہے، اور کوئی بندہ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اسے رب نہ مانے۔ یہ آئندہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام سے اس پر گفتگو شروع کروں گا، لیکن آج مسئلہ ربوبیت پر جو پروگرام اس حوالے سے یہ آخری ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں سے یہ شروع کیا تھا میں نے مسئلہ ربوبیت کا پروگرام، اسی کو میں ذرا ایک بار دوبارہ دہرا دوں۔ شروع میں نے اس پر یہ مسئلہ کیا تھا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ اور ان کے ہم معاصر علماء، اور اس کے مصنف حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے شیوخ میں سے ہے، نقشبندیہ کے یہ بہت بڑے محدث، مفکر، ولی عالم تھے، ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ تمام دنیا نقشبندیت اور غیر دنیا نقشبندیت ان کے علم کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ
ایجوکیٹر تھے جامعہ ازہر یونیورسٹی کے. 31 میں آپ نے اس کا کیا تھا, وہاں سے PhD کیا تھا حدیث پر, اور حدیث پر ان کا تھیسس تھا. اس زمانے کے یہ فارغ التحصیل ہیں جامعہ ازہر کے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب پہلی بار میں نے مسئلہ ربوبیت الوہیت کو دیکھا تھا اور اس فرق کو تھوڑا سا سمجھا تھا تو وہ ان کی اس کتاب سے تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے یہ حوالہ جات آپ کے سامنے لائے ہیں. ان کی یہ کتاب جو علامہ ابن تیمیہ اور ان کے ہم عصر علماء ہے, ان کے اندر انہوں نے حافظ ابن تیمیہ اور ان کے زمانے کی علماء کی ان کے بارے میں کیا آراء تھیں اس کو ان مسائل کو جمع کیا. اسی کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ علامہ ابن تیمیہ ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ توحید ربوبیت اور الوہیت دو الگ چیزیں ہیں اور مشرک ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے. تو اس لیے میں چند چیزیں ان کی پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ توحید کی دو قسمیں ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے کہا توحید کی دو قسمیں ہیں, ایک توحید الوہیت اور دوسری توحید ربوبیت. توحید ربوبیت میں کسی کا اختلاف نہیں, کافر مشرک بھی اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کی انہوں نے دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ, اگر سے ان سے دریافت کرو اور آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ یقیناً کہہ دیں گے اللہ. توحید الوہیت کے واسطے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی. شیخی و شیخ المشائخ الازہر علامہ شیخ یوسف دہجوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ازہر کے ماہ نامہ مجلہ نور الاسلام کی 4 جلد صفحہ 254 سے 260 تک اور صفحہ 319 سے 33 تک اس موضوع پر نہایت نفیس پر از حقائق مقالہ لکھا. میں اس کے اختصار کے ساتھ بعد فوائد لکھتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ اور ان کی اتباع نے توحید کو الوہیت اور ربوبیت میں تقسیم کیا. یہ تقسیم شریعت کے روح سے ثابت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں سے کبھی نہیں فرمایا کہ تم دو توحید کا اعتراف کرو, ایک توحید الوہیت اور دوسری ربوبیت. جو ذات پاک الہ معبود برحق ہے وہی ذات پاک رب معبود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتی. رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے, سو اسی کی بندگی کرو اور اسی پر قائم رہو. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ربوبیت پر عبادت کو مرتب فرمایا کہ اگر رب السماوات والارض کے متعلق نفع و ضرر کا اعتقاد نہ ہو تو اس کی عبادت کے کیا معنی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخب افی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی چیزیں آسمانوں اور زمین میں اور جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو کھولتے ہیں. اس مبارک آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسجود لہو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے اور اسی کے لیے اقتدار تام اور قدرت کاملہ ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں اس آیت کے, اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اور مشرکین تعدد ارباب کے قائل تھے اور ارشاد ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا رفیق کو بندی خانے کے بلا کئی معبود جو جا بہتر ہے یا اکیلا اللہ زبردست. اس آیت میں یہ خوب واضح ہے کہ کفار اور مشرک تعدد ارباب کے قائل تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ. اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمان سے تو کہہ دے وہ میرا رب ہے, کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف آتا ہوں. اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہے کہ کفار اور مشرکین نے رحمان کو اپنا رب نہیں مانا تھا. اور ارشاد ہے لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. پر میں تو کہوں وہی اللہ
वही अल्लाह है मेरा रब और ना मानो साजी अपने रब को किसी से। इस आयत शरीफा में उन लोगों से खिताब है जिन्होंने अल्लाह ताला की रबूबियत से इनकार किया। इन आयात मुबारक की रोशनी में किस तरह कहा जा सकता है कि काफिर और मुशरिक अल्लाह की रबूबियत के कायल थे और तादद अरबाब का इत्काद नहीं रखते थे। देखो क़यामत के दिन और मुशरिकीन अफसोस करते हुए अरबाब बातिला से कहेंगे तल्लाहि इन कुन्ना लफ़ी दलालिम मुबीन इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, कसम है अल्लाह की हम तो सरी गलती पर थे जब तुमको बराबर करते थे आलमीन के रब के, यानी हमने तुमको अपना रब बना लिया। और परवरदिगार फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमान क़ालू वमर रहमान अनस्जुदु लिमा तअमुरुना वज़ादहुम नुफूरा, और जब कहा जाए उनसे सजदा करो रहमान को और वो कहते हैं रहमान क्या है, सजदा करने लगे हम उसको, हम जिसको तो फरमाएगा, और बढ़ती है उनकी नफरत। वहम युजादिलून फिल्लाह वहुव शदीदुल मिहार, और वो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं। जो लोग क़यामत के दिन अपने माबूदों से कहेंगे हमने गलती की थी, तुमको रब्बुल आलमीन के बराबर समझा, और जो लोग रब रहमान से इनकार करें और उनसे कहा जाए रब हमारा रहमान हमारा रब है, और जिन लोगों से कहा जाए मुतफर्रिक अरबाब अच्छे हैं या एक बार हक माबूद, ऐसे लोगों के मुतल्लक किस तरह कहा जा सकता है कि वो तौहीद रबूबियत के कायल हैं। अगर तौहीद रबूबियत में इख्तलाफ की गुंजाइश ना होती तो मीसाक में अलस्तु बिरब्बिकुम के अल्फाज में से क्यों होता कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। अगर रब की वहदानियत के सब ही कायल थे तो कब्र में मुनकिर नकीर मन रब्बुका से सवाल क्यों करते कि तुम्हारा रब कौन है। और अगर फिरौन ने अना रब्बुकुमुल आला कहकर अपने आला रब होने का दावा किया तो उसने भी ये कहा ला इन इत्तखज़्ता इलाहन गैरी लाजअलन्नका मिनल मस्जूनीन, अगर मेरे सिवा किसी को अपना इलाह बनाया तो मैं तुझको कैद कर दूंगा। इन आयात मुबारका से जाहिर है कि जो इलाह है वही रब है और जो रब है वही इलाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह वला रब्बा सिवाहु। अल्लामा दहजवी रहमतुल्लाह अलैह का उनके मकालात का उन्होंने पूरा तर्जमा कर दिया। शायद मैंने जब से प्रोग्राम इज़ाला शुबा शुरू किया है इतनी लंबी इबारत मैंने कभी किसी की नहीं पढ़ी। मैंने इसलिए इनकी ये लंबी इबारत पढ़ी है कि ये उलूहियत और रबूबियत का मसला मुझे इसी किताब से रोशनी मिली, और इस किताब के अंदर बस इतना ही है जितना मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। वैसे इब्न तैमिया और असर उलमा के बारे में इस किताब के अंदर वो काफ़ी तफसील से वो दूसरे बयानात हैं। इसके बाद अल्लामा यूसुफ दहजवी का वसीला और तवस्सुल के हवाले से चंद चीज़ें हैं, वो इंशाअल्लाह जब मैं रब और इलाह लाज़िम मलज़ूम है तो वो भी मैं इसी से आपको पढ़कर सुनाऊंगा। वैसे ये जितना मैंने पढ़ा इससे वो क्लियर हो गई है बात कि वो क्या मानते थे, रबूबियत के अंदर शिरक करते थे, और उनके दलाइल इन्होंने बयान फरमाए और मैंने पिछले प्रोग्रामों में उनकी तफसील आपके सामने कर दी थी। अब यहाँ पर मैं ये बात जो इन्होंने फरमाई है और अल्लामा इब्न तैमिया ने भी उसको लिखा है कि वो रबूबियत में किसी को रब नहीं मानते थे। मैं अगली बात करने से पहले दोबारा ये बात पढ़ के आपको सुना दूं कि जहां से ये चश्मा फूटा है हाफिज इब्न तैमिया से, जहां से ये फैज़ आया है, और उन्होंने कहा था कि रबूबियत में शिरक नहीं हुआ, वही हाफिज इब्न तैमिया मजमू अल फतावा जिल्द अव्वल और जुज़ 11 सफ़ा 227 किताब तसव्वुफ़ में लिखते हैं कि सुन लो कि औशरका औफी रबूबियत बेअन यजअलू गैरहू रब्बा बाज़िल कायनात दूनहू मा इतराफ़िहिम बेअन्नहू रब्बु ज़ालिका रब्ब व खालिक ज़ालिकुल खल्क़। और वो उनको शुफा और शुरका समझते थे या उसकी रबूबियत में शिरक करते थे कि इसके अलावा दीगरों को कुछ कायनात का रब मानते थे अल्लाह ताला के मुकाबले में। हालांकि वो इतराफ़ करते थे वो इसका भी रब है और इसका खल्क का इस खल्क का भी जिनको इन्होंने पैदा किया।
تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کو رب مانتے تھے، ان کو خالق اور مدبر بھی مانتے تھے۔ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے حافظ ابن تیمیہ کی زبان سے بھی کتاب التصوف کے اندر نکالا تھا۔ اب میں قرآن کریم کی چند آیات آپ کو اور سناتا ہوں جن سے یہ پتہ چلے کہ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ربوبیت کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ اعراف میں فرمایا تو وہ فرماتے ہیں قالا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ تو وہ رب العالمین، رسول من رب العالمین فرما رہے ہیں۔ اصل میں یہ ان کا اس بات کا رد تھا کہ جو انہوں نے ارباب بنا رکھے تھے، تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس رب کی جو تمام جہان کا رب العالمین ہے، اور اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ أبلغكم رسالات ربی وأنصح لكم وأعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں۔ میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جب قرآن میں کوئی لفظ آتا ہے کسی مقام پر تو وہ ویسے ہی فٹ نہیں کر دیا جاتا، نہیں، قرآن کے ہر لفظ کا معنی ہوتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام رب العالمین فرما رہے ہیں، ابلغکم رسالات ربی فرما رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو ربوبیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے؟ تو نوح علیہ السلام کی 3 آیتوں میں جو دعوت ہے وہ تینوں میں ربوبیت کی دعوت ہے۔ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ رب کی کسی نے دعوت نہیں دی؟ سورہ نحل کی آیت 125 کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اے رسول معظم اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی راہ کی طرف ان کو دعوت دیں۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی ہے رب کی راہ کی طرف۔ تو یہاں جو لفظ رب آیا ہے یہ اسی طرح سے نہیں آ گیا۔ سورہ انبیاء آیت 56 سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال بل ربکم، تمہارے رب یہ نہیں ہے، بل کا معنی سمجھیں۔ قوم ابراہیم ارباب کی قائل ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ارباب کی قائل ہے؟ سوال ہو سکتا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے، ویسے اتنے پروگراموں کے بعد پوچھنا نہیں چاہیے۔ سورہ انعام کے اندر جہاں تاروں، سورج، چاند کی بات آئی ہے وہ ان کو رب کہہ رہے ہیں، جہاں وہ قال ھذا ربی کی بات ہے۔ میں وہ ابھی اپنے پاس رکھ رہا ہوں اس بات کو کہ یہ قال ھذا ربی کس نے کہا تھا، اس پر انشاءاللہ میں آگے پورا ایک درس دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے، اس کی کروڑ رحمتوں سے یہ اس کی ایک رحمت مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ اس نے مجھے یہ عنایت فرمایا کہ قال ھذا ربی کا قائل کون ہے، اس کا فاعل کون ہے، کون ہے اس کا قائل؟ لیکن اس وقت میں ذرا ایک طرف سے ہو کر گزر رہا ہوں۔ لیکن ان آیتوں میں یہ ضرور ہے کہ وہ چاند، سورج، تاروں کو اپنا رب مانتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب یہ نہیں ہے، میرا رب وہ ہے۔ ان سورہ انعام کی آیتوں کو اور اس سورۃ انبیاء کی آیت کو ذرا دونوں کو ملا کر پڑھیں تو مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور مسئلہ ربوبیت کے بارے میں ظاہر ہو جائے گا کہ سیدنا خلیل علیہ السلام نے ربوبیت کی دعوت دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ کس طرح کہہ دیا کہ انبیاء نے تو اس کی دعوت ہی نہیں دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب زمین و آسمان کا رب ہے، جن کو تم رب مان رہے ہو وہ رب نہیں ہے۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے رب کا معنی بیان فرمایا، فرمایا فطرہن،
رب وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ وہ میں نے ایک پروگرام میں کہا نا، رب کا معنی پیدا فرمانے والا اور چلانے والا، یہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے ارباب کا رد کر رہے ہیں اور ان کو ربوبیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ نہ جی، کسی نبی نے تو ربوبیت کی دعوت دی ہی نہیں، وہ تو کیونکہ ربوبیت کو تو وہ پہلے ہی مانتے تھے، ربوبیت کے اندر تو وہ شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ قاضی شوکانی کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَفِي التَّسْمِيَّةِ وَهِيَ الْأَصْنَامُ، انہوں نے بتوں کو رب کی ربوبیت میں برابر کر دیا تھا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، انہوں نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا اس طرح سے کہ اصنام کو، سورج کو، چاند کو، جنات کو، معبودان باطلہ کو رب کی ربوبیت کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں ربوبیت کی۔ فرمایا یہ تمہارا رب نہیں، اب قال بل، وہ نہیں، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ واہ 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 واہ۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ جب میں نے اس جملے کو پڑھا تھا کہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، جنہوں نے گواہی دی ان میں سے میں بھی ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کے حساب سے؟ تو میرے سامنے وہ آیت آئی کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مشاہدہ کیا، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ رب کے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں میں دیکھ کے آیا ہوں، میں دیکھ کر یہ گواہی دے رہا ہوں۔ اور انہوں نے تو مخلوقات کو دیکھ کر زمین و آسمان کی گواہی دی تھی نا کہ اور کوئی رب نہیں ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گواہ تھے کہ انہوں نے خود رب کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی رب نہیں ہے۔ اور یہ کہاں فرمایا تھا؟ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب قرآن میں رب کا صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہی رب ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ روح گردانی کر کے پیٹھ پھیر کر باغ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تم نے کیا کر دی کہا ہے، ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو۔ حضور بھی ربوبیت کی دعوت دے رہے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں آگے۔ ادعو الی سبیل ربک، ابراہیم علیہ السلام بھی دے رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اچھا ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین، اور وہ کفار تمہیں ہرگز اللہ کی آیتوں کی تعمیل و تبلیغ سے بعد نہ رکھیں، اس کے بعد وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں، اور تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ وَإِذَا وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ کیوں رب کی طرف بلاؤ؟ وہ بدبخت ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ربوبیت کی دعوت نہیں دی؟ اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اب میں گزرنا نہیں چاہتا آگے سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کو خطرہ تھا کہ یہ بھی کہیں ان کے ساتھ نہ مل جائے؟ نہیں، بات اور ہے۔ مسئلہ خطاب ایک قرآن کا خاص مسئلہ ہے۔ میرے اللہ مجھے توفیق عنایت فرمانا کہ میں بچوں کو قرآن درس کے قرآن کیسے دیا جاتا ہے یہ میں پروگرام تفصیل سے کروں، وہاں اس کا موضوع ہوگا، میں بتاؤں گا ان آیتوں کے بارے میں۔ یہاں سے میں اشارہ کرتا ہوں، سورہ قلم میں آتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ،
ان کے گروپ آتے تھے بن کر حضور کے پاس، اور ودو لو تدہنو فیدہنون، وہ گیو اینڈ ٹیک کرتے تھے، کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ کچھ لو اور کچھ دو۔ حضور کو کہتے تھے تم ذرا ڈھیلے پڑ جاؤ، کچھ ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ودو لو تدہنون فلا تطع المکذبین۔ یہ جو گروپس آ رہے ہیں نا، ان کی یہ ڈھیلا کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ سنا دو رب کی طرف سے تاکہ یہ نا امید ہو جائے کہ ولا تکونن من المشرکین، ان کو نا امید کر دو کہ وہ یہ کبھی سوچی ہی نہ کہ حضور یا صحابہ کبھی ڈھیلے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان کو سنایا جا رہا ہے، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہہ کے کہ اپنی امیدوں کو خاک میں ملا دو۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ یہ جو تم کوششیں کر رہے ہو نا کہ تھوڑا سا ہمارے ربوں کو مان لیا جائے، ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں، خاک میں ملا دو ان کو۔ تو اصل میں یہ ان کافروں کو جواب دیا جاتا ہے، ورنہ حضور کو نہیں کہ ان کے کو خطرہ تھا کہ یہ بھی کہیں ان کے طرف نہ چلے جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی پہ معمول کرنے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اور دیگر آیات کو۔ میرا مولا مجھے موقع دے تو ان آیت کی تشریح میں قرآنی آیات سے کروں گا اس مقام پر۔ یہاں صرف یہ میرا موضوع ہے کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور تمہیں ہرگز اللہ کی آیتوں سے وہ باز نہ رکھیں، یہاں بھی ان کا پہلے ذکر ہے۔ اور وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، ان کو بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ اور آگے سنیں سورہ حج کے اندر وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زبادہ زندگی دے گا، بے شک انسان ہی بڑا ناشکر گزار ہے۔ حضور سے وہ انکار کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، ہم نے ہر ایک امت کے لیے کام شریعت و قربانی ایک راہ مقرر کی ہے، انہیں اسی پر چلنا ہے۔ سو یہ لوگ آپ سے ہرگز اللہ کے حکم کے بارے میں جھگڑا نہ کریں، اللہ کے حکم کے بارے میں جھگڑا نہ کریں۔ یہاں تک کو میں نے آیت کا ترجمہ کر دیا۔ اب جو میرے موضوع سے ڈائریکٹلی تعلق ہے کہ نبیوں نے رب کی طرف بلایا، نبیوں نے ربوبیت کی دعوت دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے فلا ينازعنك فی الامر، تم سے یہ تنازع کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ اور یہی وہ صورت حج ہے جس میں پیچھے گزر چکا ہے حاذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ لوگوں قرآن کو پڑھو، مزہ آ جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، مجھے رب نے اتنی توفیق دی ہے کہ مسئلہ ربوبیت پر میں شبینے پڑھ سکتا ہوں۔ یہ تو چونکہ ٹی وی کا مسئلہ ہے اور میرے دوست مجھے یہ بھی کہتے ہیں مختصر کرو مختصر کرو مختصر کرو، تو اس لیے میں اختصار کی طرف جا رہا ہوں۔ پیچھے ہے حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہاں ہے فلا ینازعنک فی الامر۔ اب تنازع کس میں وہ کرتے ہیں، جھگڑا کس میں کرتے ہیں؟ ربوبیت میں۔ وہ مناظرہ کرتے ہیں کہ بہت سے رب ہیں، اور اللہ حضور کو فرماتا ہے وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، ان کو ربوبیت کی طرف بلا، ان کو اپنے رب کی طرف بلا۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہی سیدھی راہ ہدایت پر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رستے پر ہدایت پر ہے؟ کس رستے پر وہ کھڑے ہیں؟ وہ ہے ربوبیت کا۔ جس کو رب مانا جائے اسی کو الہ مانا جائے گا، اور جس کو الہ مانا جائے اسی کو رب مانا جائے گا۔ دیکھیں میں قرآن کی آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں، نبیوں نے ربوبیت کی دعوت دی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب یہاں جھگڑا کس میں کریں؟ عبادت میں نہیں، کچھ تو خیال کرو۔ سورہ حج کو پورا تو پڑھو، پچھلی آیتوں کو ملاؤ۔ حاذان خصمان اختصموا فی ربہم وادعوا الی ربک وان جادلوک
تو یہاں پتہ چلے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فی تختلفون. اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ میں پھر وہ آیت پڑھ دیتا ہوں. چلے جائیں گے جہنم میں. قالوا وہم فیہا یختصمون. لڑیں جھگڑیں گے آپس میں. تم نے ہمیں کاہنوں کو سرداروں کو کہو گے تم نے ہمیں بری راہ پہ لگایا، وہ آگے سے جواب دیں گے. پھر مشرک یہ کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. ہمارا قصور یہ تھا، ہماری خطا یہ تھی کہ ہم نے تمہیں رب کی ربوبیت میں برابر کر دیا تھا، شرک کیا تھا ہم نے رب کی ربوبیت میں. یارو اتنی وضاحتوں کے بعد ابھی بھی یہ کہنے کی کوئی جرت اور جسارت کرتا ہے کہ نہیں مشرکین نے لم یشرکوا فی الربوبیہ، انہوں نے شرک نہیں کیا. اور پھر ان کی حمایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شرک بھی نہیں کیا، اور پھر آگے بڑھ کے انبیاء نے تو شرک کی ربوبیت کی دعوت ہی نہیں دی. سنو کون کہتا ہے انبیاء نے دعوت نہیں دی؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فرعون سے قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر اس کی رہنمائی کی. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. میرے رب کے پاس ہر بات کا علم ہے اور وہ کتاب محفوظ میں ہے. کتاب محفوظ میں ہے، نہ وہ بھٹکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے. یہ فرعون پر تعریض بھی تھی، تو ہر روز بھٹکتا بھی ہے بھولتا بھی ہے، تو پھر تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. اور ربوبیت کی دعوت بھی تھی اور اپنے رب کے کمالات بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اس کے جواب میں. اصل میں لا یضل ربی ولا ینسا کا معنی یہ ہے کہ اس نے سوال کیا تھا فما بال القرون الاولی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنے جو تھے نا اس کے حواری ان کو بھٹکانا چاہتا تھا کہ اچھا یہ بتائیں وہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس بات میں لگ جائیں گے، ربوبیت کی بات نہیں کریں گے، یہ بھی خلاف ہو جائیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، وہ اس بات میں اٹکے ہی نہیں. انہوں نے کہا سنو قال علمها عند ربی فی کتاب. میرے رب کے پاس اس کا علم ہے اور وہ کتاب میں ہے. یہ پچھلی بار میں نے بتایا تھا کتاب میں علم ہونا اور رب کے پاس علم ہونا یہ امان ہے. اس کی ایک ہی مطلب ہوتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا. میرا رب بھولتا نہیں، یعنی جو کچھ وہ رب کے بارے میں سوچ رہے تھے نا ان سب کا رد موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے جانے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے، آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے زمین میں انواع قسم کے نباتات کے جوڑے نکال دیے. تم کھاؤ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی. تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ میں نے ایسے اس لیے پڑھی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے رب کا معنی کیا ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا تعارف یہ کرا رہے ہیں کہ رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، جو مدبر ہو، اور جو خالق مدبر ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. کہیں یہ نہیں انہوں نے دعوت نہیں دی. آگے سنیں ہارون علیہ السلام وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. بے شک ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو اس سے پہلے تنبیہاً کہہ دیا تھا کہ اے قوم تم اس بچڑے کے ذریعے سے تم بس فسنا میں مبتلا ہو گئے ہو، حالانکہ بے شک تمہارا رب یہ نہیں ہے، تمہارا رب یہ نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، یہ نہیں رحمان ہے، پس تمہارا رب رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. اب ہارون علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب یہ نہیں ہے، میری پیروی کرو، اسے رب مانو جسے میں رب کہہ رہا ہوں، میری بات مانو، اسے رب مانو جسے رب میں کہہ رہا ہوں. یارو اندھیر ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کسی نبی نے
1,24,000 نبیوں میں سے کسی ایک نے بھی ربوبیت کی دعوت نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، کس میں؟ ان ربکم الرحمن، یہ بچڑا تمہارا رب نہیں جس کو تم نے مان لیا، رب وہ ہے جو کائنات کا رب ہے۔ اب وہ میں باقی کو چھوڑتا ہوں، ایک آپ کو الحمدللہ جو اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کی زبان میں، قرآن کی روح سے، ان کے سامنے یہ کافی مواد آ گیا ہے کہ بہت سی آیات آ گئی، اب تو خدا کے فضل سے وہ چلائیں گے اس کو، ان کو پتہ اب وہ بات کریں تو وہ کہیں گے ربوبیت کے مسئلے میں بھی سن لو، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست ربوبیت کا لیا ہے، سو وعدہ اول بھی ربوبیت کا تھا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی بات نہیں کی۔ کیوں؟ ربوبیت الوہیت لازم و ملزوم ہے۔ یہ کیا تم نے چکر ڈال رکھا ہے ان کو دونوں کو الگ کر کے، اور مشرکوں کی حمایت اتنی کر رہے ہو؟ منکر نکیر قبر میں ربوبیت کا سوال کریں گے۔ انبیاء نے ربوبیت کی دعوت دی ہے، مشرک انبیاء سے ربوبیت کے بارے میں مناظرہ مجادلہ کرتے تھے۔ حضرت ہارون ربوبیت کی طرف بلا رہے ہیں، حضرت یوسف ربوبیت کی طرف بلا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ربوبیت کی طرف بلا رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربوبیت کی طرف بلا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ربوبیت کی طرف بلا رہے ہیں، نوح علیہ السلام ربوبیت کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ کس نبی کی زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں؟ قرآن نے تو ہر نبی کی زبان سے سنا دیا، اور اللہ کی رحمت سے اس پروگرام ازالہ شبہات کے اندر میں نے تو لائنیں لگا دی ہیں حوالے کی کہ ہاں ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ شوکانی سے میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے مولانا مودودی سے آپ کو بتا دیا کہ فہمہم شرکاء فی الربوبیہ، ناصر الدین البانی سے میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد تفسیر ابو سعود سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہم فیکم شرکاء شرکاء اللہ تعالی فی الربوبیۃ و استحقاق العبادت تھے۔ اس کے بعد اسد حامد سے میں نے پڑھ کے بتایا کہ وہ لکھتے ہیں کہ انہم شرکائی فی الربوبیہ، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہاں ہیں جن کو مشرکو تم نے میری ربوبیت میں شریک کیا، وفی خلق ھذا الکون و تدبیرہ، خلق و تدبیر کے اندر تم نے کہ یہ کہا ان کا حکم چلتا ہے، خلق میں بھی شریک کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو امام طبری کا میں نے بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حافظ ابن تیمیہ سے بھی میں نے بتایا، یہ جس کو شرح عقیدۃ الطحاویہ جو جعلی کتاب ہے اس سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جن علماء نے اس کو تصدیق کیا، لکھا، ان سب نے کہا کہ شرک موجود تھا لوگوں میں، اسی لیے قرآن کی آیتیں آئیں۔ اب کوئی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ترجمہ جو ہے نا وہ غلط کر دیا۔ ان حوالوں سے پہلے اب میں ایک اپنی آپ کو بات سناتا ہوں۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق آئی ہے، یعنی قرآن کی ابتدا دیکھیں، واہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوا، قل اعوذ برب الناس پر قرآن ختم ہوا، قل اعوذ برب الفلق پر قرآن ختم ہوا، یعنی رب سے شروع اور رب کے نام سے ختم، اور پہلی وحی رب کے نام سے آئی۔ یار عجیب بات ہے، وعدہ الست میں لوگوں سے وعدہ ربوبیت کیا لیا جائے، قرآن کی ابتدا رب سے ہو، اس کی انتہا جب ختم قرآن ہو تو ربوبیت پر ہو، اور نبی پر پہلی وحی آئے تو وہ رب کی وحی ہو، اور نبی کو حکم ہو ودعو الی ربک، لوگوں کو ربوبیت کی طرف بولا۔ اتنی باتوں کے باوجود، اور قبر میں سوال ربوبیت کا ہو، اتنی باتوں کے باوجود پھر بھی کوئی یہ کہے کہ نہیں ربوبیت میں شرک نہیں، لم یشرکوا فی الربوبیہ، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا کام وما علیہ الا البلاغ ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ دلوں کے اندر کسی بات کا پیدا کرنا یہ اس مولا کا کام ہے۔ انبیاء بھی ذریعہ اور وسیلہ ہوتے ہیں، انبیاء کے خدام بھی ذریعہ اور وسیلہ ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو قرآن کریم کی اتنی آیات پڑھ کے بتا دی۔ اب وہ میں جو بتانے والا تھا آپ کو اپنا واقعہ وہ یہ تھا،
کہ نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھا۔ بخاری مسلم میں اکثر و بیشتر تفاسیر میں یہی ہے کہ پہلی وحی یہی تھی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے، یہ ایک سوال اٹھایا گیا بعض کتب کے اندر کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر کوئی پیغام نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے اس کے اوپر سوال اٹھایا اور پھر میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ ان کے اندر کوئی پیغام نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر تو ایک پیغام ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اب جب یہ وہ جو اختلافی روایات ہیں نا، میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر کافی آیتیں ہیں، وہاں کئی باتیں ہیں، اس لیے وہ پہلے وہی نازل ہوئی ہوگی کیونکہ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، یا سورہ مدثر پہلے نازل ہوئی ہوگی۔ پھر میں یہ کہتا کہ بخاری مسلم کے اندر یہ ہے کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ترجیح ان کو ہے تو یہی پہلے نازل ہوئی ہے، اور امت کے اندر ایک مشہور بھی یہی بات ہے کہ یہی ہے۔ تو میں اپنے ذہن کے اندر ایک کنفیوزنگ کا کچھ عرصہ کسی زمانے میں بچپن میں یہ شکار رہا کہ کون سی مجھے پتا ہے کہ یہ پہلے بخاری مسلم نے یہی لکھا، پھر بھی وہ دوسری روایتوں کی وجہ سے ذہن میں میرے یہ بات ہے کہ اس کے اندر کوئی پیغام نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اسی کی عبادت کرو یا کوئی اور بات نہیں کہی گئی تو یا تبلیغ کرو، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، حکم نہیں کوئی ایسا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اب میں قائل ہو گیا ہوں کہ نہیں پہلے یہی ہے، وہ کنفیوزنگ اللہ نے دور کر دی کہ نہیں یہی بات صحیح ہے، یہی پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے اور آ کر آپ نے بتایا کہ مجھ پر یہ نازل ہوا ہے۔ جن مشرکوں کو آہستہ آہستہ اس بات کی خبر ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا نازل ہوا ہے، تو حضور بتاتے ہیں اقرا کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جب حضور ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، جس کو پتہ چلتا ہے وہ آقا کا دشمن بن جاتا ہے۔ ابھی جو ہے نا وہ انذر عشیرتک الاقربین، وہ تو بعد میں مرحلہ آیا ہے کہ جب اعلانیہ کیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اعلانیہ کعبہ کے اندر تبلیغ کی، حضور نے کی، وہ صفحہ پہ، وہ بعد کے واقعات ہیں۔ یعنی ابتدا ہی میں جب یہ 5 آیتیں بتائی جاتی ہیں تو جو سنتا ہے وہ آپ کا مخالف ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر نہ تو یہ بات ہے کہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے خدا کچھ نہیں کر سکتے، وہ جھوٹے ہیں، وہ گنگے ہیں، وہ بہرے ہیں، جیسے کہ بعد کی آیات میں آیا نا کہ یہ چل نہیں سکتے، یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ تو محتاج ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، ان کے آنکھیں ہیں پر ان سے دیکھ نہیں سکتے، پاؤں ہیں چل نہیں سکتے، یہ تو مکھی ان سے کوئی چیز جو ان کے منہ کے اوپر لگا ہوتا ہے لے یہ چھڑا نہیں سکتے۔ وہ بعد میں ایتی آئی ہیں۔ ہاں، ان کے آنے کے وقت ان کا غصہ شدید بڑا ہے۔ اگر وہ آیات پہلے آتی تو ان کی دشمنی نظر آتی ہے، مگر یہاں اقرا بسم ربک الذی خلق، ان میں تو کوئی دشمنی والی بات نہیں، اس معنی میں کہ نہ ان کو گنگے کہا گیا، ان کے خداؤں کو نہ بہرے کہا گیا، نہ ان کو محتاج کہا گیا، نہ ان کے خداؤں کو یہ کہا گیا کہ ان سے کوئی مکھی چیز لے تو یہ چھڑا نہیں سکتی، نہ یہ کہا گیا کہ یہ تو خود اپنی جگہ سے منہ بھی نہیں ہو سکتے، یہ باتیں نہیں کہی گئی۔ لیکن پھر وہ دشمن کیوں ہو گئے؟ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات اور نور ٹی وی کے ناظرین، اس پہ بڑا غور کریں مسئلہ ربوبیت کے حوالے سے۔ ہاں، ظاہراً اس کے اندر ان کے خداؤں کو نہ باطل کہا گیا، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، بعد میں کہا گیا کہ وہ باطل ہے سب،
یہاں نہیں کہا گیا. وہ عرب تھے, وہ جانتے تھے اس بات کو, ان باتوں کو وہ سمجھتے تھے. جب یہ پہلی بات آئی نا, آیت آئی نا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. میرے ربوبیت کے مسئلے پر جتنے میں نے پروگرام کیے ہیں, جن نے ان کو دیکھا سنا ہے وہ ذہن میں لائیں. اور اگر کوئی پہلے دن یہی پروگرام یہی بات ہی سن رہا ہے تو اس کے لیے تو مشکل ہوگا. جب یہ کہا نا اپنے رب کے نام سے پڑھیں, رب کون؟ وہ رب جس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو, بس وہی رب ہے, اسی کا نام رب ہے, اور کوئی رب نہیں ہے, اور نہ کوئی پیدا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں جس نے پیدا کیا. اور پھر فرمایا خلق الانسان من علق, وہ رب وہ ہے جس نے انسان کو, یہ خلق کا جو ہے نا, علق اس کا ترجمہ بڑا مشکل ہے. اس کا ترجمہ ڈاکٹر کیتھ مور نے کیا ہے, اور وہ جونک اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ وہ رب جس نے, وہ خون تھا نا جب اندر جمع ہوا جونک کی طرح تھا, جونک کے اندر جس کو ہم وہ جو کہتے ہیں اس کے اندر خون نہیں ہوتا, تو پہلا صرف وہ ایک خون کا لوتڑا تھا. ڈاکٹر کیتھ مور ماڈرن ہیومن ڈیولپنگ آف دا ہیومن اس کی کتاب ہے ڈاکٹر کیتھ مور کی, اس نے کمال ترجمہ کیا حالات کا. تو میں ذرا جھجک کر رہا ہوں کہ اگر میں ادھر چلا گیا تو ٹائم تو ختم ہو رہا ہے, تو میں باقی کی بات نہیں کر سکتا. فرمایا خلق الانسان من علق, انسان کو اس نے پیدا کیا ہے علق سے, اور ہم عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں جمے ہوئے خون سے, لیکن وہ ڈاکٹر کیتھ مور کہتا ہے جو ریسرچ ماڈرن آئی ہے وہ جمع ہوا خون نہیں ہوتا, وہ جونک کی صورت میں ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے قرآن نے جو الگ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ تو کمال ہو گیا, غضب ہو گیا کہ جتنی ماڈرن سائنس کی ریسرچ ہے وہ یہ ساری الگ کے اندر قرآن نے جمع کرتی ہے. تو اب خیر عرب یہاں تک تو نہیں پہنچے تھے جو ماڈرن ریسرچ ہے, لیکن وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسی نے انسان کو پیدا کیا. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ رب کا مطلب ہے خالق اور مدبر, اور وہی عبادت کا مستحق ہے. کیوں؟ جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے, جو چلاتا ہے وہی عبادت کا مستحق. تو لفظ رب سے ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ ہمارے تمام ارباب کا بسترا گول ہو گیا ہے, ہمارے تمام ارباب جو ہیں ان کا بسترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے گول کر دیا ہے, ان کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے. جب اس نے یہ کہا ہے نا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, تمام ارباب کو ختم کر دیا, اس لیے وہ دشمنی میں آ گئے. اور خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جب علم کی بات آئی, رب وہ ہے جس نے انسان کو پیدا بھی کیا, اور رب وہ ہے جس نے انسان کو تعلیم بھی دی. تو مشرکین عرب جان گئے تھے کہ جس رب کی آمنہ کے لال بات کر رہے ہیں وہ رب ہے جو ہمارے ربوں کو سوئی کے نکے کے برابر بھی وہ کوئی چیز نہیں دینا چاہتا. اس لیے وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے ربوں کا تو ملیاں میٹ ہو گئے, وہ تو ختم ہو گئے. اس لیے جب وہ ان آیات کو سنتے اور سننے کے بعد وہ آقا کے دشمن ہو جاتے. کیوں دشمن ہو جاتے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے تو ربوبیت کے مسئلے کو حل کر دیا, اب ہم نے تو ان کو شریک کیا ہوا ربوبیت میں, تو یہ تو کسی اور کو رب بننے ہی نہیں دیتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقرا کے اندر ہی مسئلہ ربوبیت کو حل کر دیا گیا تھا. لم یشرکوا فی الربوبیہ کہنے والوں, اگر اقرا پر غور کر لو تو تم زندگی میں کبھی نہ کہو لم یشرکوا فی الربوبیہ. ہاں اگر حافظ ابن تیمیہ کی توحید حرانی کا پاس کرنا ہے, اس کو نبانا ہے, تو کوئی لاکھ بار نبا لے, لیکن قرآن نبانے نہیں دے گا جب تک آقا کا ایک امتی بھی سچا امتی اس روئے زمین پر زندہ ہے. وہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ کر بتائے گا کہ مشرک ربوبیت میں شرک مانتے تھے, اور آقا نے جب اقرا بسم ربک الذی خلق کہا ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ
ہمارے ربوں کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے، وہ ایک رب خالق اور مدبر اسی کو مان رہے، اس لیے وہ آقا کے دشمن ہو گئے تھے۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق کے اندر وہ سارے کا سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ میں ایک بات بتا دوں، بلکہ قرآن کریم کی پہلی آیت کو دیکھ لیں تو جو حمد کا سبب ہے وہ ربوبیت کو بتایا گیا ہے کہ ساری تعریفوں کے وہ کیوں لائق ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، وہ تنہا رب ہے، تو وہ ہر حمد کے لیے وہی ذات تنہا مستحق ہے۔ اس طرح سبب عبادت ربوبیت کو بتایا گیا، اور سورہ انعام کے اندر بھی اسی کو بتایا گیا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔